بیٹھو نیچے بیٹھو. اللہ کے رسول حافظ تھے نا، تو ہم ہر سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول ٹوپی پہنتے تھے تو ہم پہنتے ہیں. اللہ کے رسول اس طرح لباس پہنتے تھے تو ہم اس طرح پہنتے ہیں. ایسے چپل پہنتے تھے تو ہم ایسے پہنتے ہیں. مسواک کرتے تھے تو ہم، لیکن اللہ کے رسول حافظ تھے تو اس سنت پر عمل کرنے کے لیے ہمیں حفظ کرنا ہے انشاءاللہ. دوسری بات یہ بتائی تھی میں نے کہ ہر آدمی پورا حافظ نہیں ہو سکتا. جیسے ہر آدمی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر آدمی انجینئر نہیں بن سکتا، اسی طرح ہر آدمی حافظ بھی نہیں بن سکتا. لیکن بات بتائی تھی کہ حافظ نہ بننے کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑا سا بھی یاد نہیں کر سکتا. ہم لوگ اس سنت کی عمل کرنے کے نیت سے پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی حافظوں میں شمار فرمائیں گے ہمارا. اگر ہم حفظ پورا نہیں بھی کر سکے اور مستقل یاد کرتے رہے تو انشاءاللہ حافظوں میں ہمارا شمار ہوگا، تو اس سنت کی ادائیگی ہو جائے گی. دوسری بات یہ بتائی تھی کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے اچھے بنیں، لیکن اچھا بننے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، ماں باپ کو کن چیزوں سے واقفیت ہونی ضروری ہے، وہ عام طور پر واقفیت نہیں ہوتی، تو اس کے نتیجے میں بھی بعض بچے اچھے نہیں بن پاتے. اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے، جو والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے، کہ وہ یہ سمجھیں کہ میرے بچے کے اندر کیا صلاحیت ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بچے کو بے صلاحیت پیدا نہیں کیا. بنانے والا کون ہے؟ ہمیں اللہ ہے. تو جب ہم جو چیزیں بناتے ہیں اس میں کوشش کرتے ہیں کہ کوالٹی والی چیز ہو، بیکار نہ ہو، تو اللہ ہمارا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمیں ایسی الٹ ٹپ پیدا کر دے گا. دنیا کی کوئی چیز جو ہمیں بیکار سے بیکار نظر آتی ہے وہ بھی بیکار نہیں، تو اشرف المخلوق جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہے وہ کیسے بیکار ہو جائے گی؟ تو دنیا میں کوئی بچہ بیکار نہیں ہوتا، بے صلاحیت نہیں ہوتا. ہر بچے کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، لیکن صلاحیتیں الگ الگ ہیں. تو والدین اور ٹیچرز جب تک ان کو نہیں سمجھیں گے بچوں کو اچھا نہیں بنا پائیں گے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. آپ نے کیمل بھی دیکھا ہے، اونٹ، اور ہارس بھی دیکھا ہے، گھوڑا. اب اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ بھائی بتاؤ کہ ان دونوں کا ریس کا مقابلہ ڈیزرٹ میں، ریگستان میں کرائیں تو کون جیتے گا؟ تو ہر شخص یہ جواب دے گا کہ اونٹ جیت جائے گا. ہم پوچھتے ہیں بھائی دوسرے دن اگر ان کا مقابلہ فیلڈ میں کرایا جائے تو کون جیتے گا؟ تو سب بتاتے ہیں ہارس جیت جائے گا. تو کل یہ اونٹ جیت گیا، آج یہ گھوڑا جیت گیا. ان دونوں میں کمزور کون ہے؟ اگر ہم گھوڑے کو کمزور کہیں گے اونٹ کے جیتنے کی وجہ سے، تو یہ آج کیسے جیت گیا؟ اور اگر اونٹ طاقتور کہا جائے گا تو یہ آج کیوں ہار گئے؟ تو معلوم ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی کمزور نہیں. ان کو دوڑانے والے کمزور ہیں، جنہوں نے ان کی صلاحیتوں کو سمجھے بغیر ان کی غلط فیلڈ میں دوڑا دیا. اونٹ کو ریگستان میں دوڑائیں گے تو وہاں دوڑے گا، گھوڑے کو فیلڈ میں دوڑائیں گے تو وہاں دوڑے گا. اس کے جو لیگس کی ڈیزائن ہوئی ہے وہ ریگستان کے لیے ہوئی ہے، اس کو یہاں دوڑاؤ تو یہاں دوڑے گا. اور جو ہمارا جو ہارس اور گھوڑا ہے، اس کے جو لیگس کی ڈیزائن اللہ نے کی ہے، اس کے جو پیر بنائے ہیں وہ فیلڈ کے نہیں بنائے ہیں، اس کو یہاں دوڑائیں گے تو یہاں دوڑے گا. تو معلوم ہوا کہ ان دونوں میں کمزور کوئی نہیں ہے. یہی سیم بالکل ہمارے بچوں کی کنڈیشن ہے. ہمارے بچے سب صلاحیت مند ہیں، اللہ نے بڑے صلاحیت کے بچے پیدا کیے ہیں، لیکن ان کی صلاحیتوں کو ہم نہیں سمجھ پاتے، اس لیے کمزور نظر آتے ہیں. ایک بچہ حفظ نہیں کر پا رہا تو والدین سمجھتے ہیں کمزور ہے. ہم پہلے اپنی خواہش کے مطابق تیار کرتے ہیں ذہن، اور پھر بچوں کو اس پر ڈالنا چاہتے ہیں. پھر نہیں آتا تو کہتے ہیں کہ بچہ خراب ہے. اب آپ عید کے اوپر کپڑے بنائیں گے تو 5 میٹر کا کپڑا، ایک جبہ آپ کو بہت اچھا پسند آیا، آپ اپنے 10 سال کے بچے کے لیے لے آئے تو وہ اس کو آئے گا نہیں. تو کون خراب؟ بچہ خراب. اب 2 میٹر کا جبہ لے آئے بڑے آدمی کے لیے،
اب وہ اس کا نہیں آ رہا تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا بڑا آدمی خراب. نہیں بھائی، نہ وہ خراب تھا نہ وہ خراب تھا. آپ بڑے آدمی کا سائز لے کر جبہ سلواتے تو وہ اس کے بعد جج تھا. چھوٹے بچے کا سائز لے کر اس پر جبہ سلواتے تو وہ اس کے بعد جج تھا. تو ماں باپ اپنی غلط چاہتے طے کر لیتے ہیں پہلے اور پھر اس کے مطابق ڈالنا چاہتے ہیں، اور جب وہ بچے نہیں بن پاتے تو والدین بچوں کو کوستے ہیں. تو پہلی چیز بچے کو اچھا بنانے کے لیے یہ ہے کہ ہم بچوں کی صلاحیتوں کو سمجھیں کہ بچوں کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہوتی ہیں. کوئی بچہ انٹرا پرسنل ہوتا ہے، کوئی انٹر پرسنل ہوتا ہے، کوئی میتھمیٹیکل ہوتا ہے، کوئی میوزیکل انٹیلیجنسی کا ہوتا ہے، کوئی لنگوسٹک ہوتا ہے، کوئی باڈیلی کائنیسٹک ہوتا ہے، کوئی اسپیشل انٹیلیجنسی کا ہوتا ہے، کوئی نیچرلسٹ ہوتا ہے. یہ 8 طرح کی صلاحیتیں بچوں میں پائی جاتی ہیں. یہ کیا کیا ہوتی ہیں انشاءاللہ کل اس سلسلے میں چند باتیں پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو سمجھ کر ان کو تیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.